بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلبہ کرام، کل کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کے اعراب کی قسموں کو پڑھا تفصیل کے ساتھ۔ اب مصنف علیہ رحمہ اعراب کے عاملوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اعراب کے عوامل کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ فصل بدا کے عوامل اعراب بر دو قسم است۔ تم جان لو کہ اعراب کے عوامل دو قسموں پر ہیں۔ عوامل یا عامل کی جمع ہے، اور عامل کی تعریف یہ ہے کہ عامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا رہے، یعنی معرب کے آخر میں ایک مخصوص اثر ظاہر ہو، اور وہ مخصوص اثر ضمے کا ہو یا فتح کا ہو یا کسرے کا ہو، تو وہ عامل کی وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاء زیدن، معنی ہے زید آیا، تو جاء زیدن میں جاء یہ عامل ہے، اور اس عامل نے زید میں ایک مخصوص اثر کیا ہے، اور وہ ہے ضمہ، یعنی زید کو ضمہ دیا ہے۔ بہرحال بیان کر رہے ہیں بدا کے عوامل اعراب بر دو قسم است۔ تم جان لو اعراب کے عوامل دو قسموں پر ہیں، لفظی و معنوی۔ مطلقاً آپ انشاءاللہ شرمیت میں پڑھیں گے کہ پورے جو عامل ہیں وہ 100 عامل ہیں، جس کو آپ شرمیت میں پڑھیں گے، اور یہاں پر اشارتاً اس کی قسمیں کر کے گزر رہے ہیں کہ عوامل اعراب دو قسموں پر ہیں، یعنی عامل یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھنے میں آئے، یا تو وہ حروف کی شکل میں ہوگا، یا افعال کی شکل میں ہوگا، یا اسما کی شکل میں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے عامل لفظی کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں جو نیچے بیان کریں گے۔ اور عامل معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عامل لفظوں میں مذکور نہ ہو، جیسے مبتدا کا عامل ابتدا ہے، عامل معنوی ہے، اور فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا، جیسے یفعلوا، تو یہ حالت رفع میں، کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے، تو یہاں پر بھی عامل معنوی ہے۔ تو عامل لفظی ہو یا عامل معنوی ہو، یہ جو عامل بیٹھتے ہیں ان کی انتہا 100 تک جاتی ہے، 100 کے اوپر ان کی رسائی نہیں ہے۔ بیان کر رہے ہیں لفظی برسہ قسم است۔ لفظی تین قسموں پر ہیں، حروف و افعال و اسما۔ حروف ہیں، افعال ہیں، اور اسما ہیں۔ و ایرا در سہ باب یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، اور ان کو 3 بابوں میں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حروف، افعال، اسما۔ اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب عامل لفظی میں سب سے پہلے حروف کو بیان کیا، پھر افعال کو بیان کیا، پھر اسما کو بیان کیا، ایسا کیوں کیا؟ افعال کو پہلے بیان کر دیتے، حروف کو بعد میں بیان کر دیتے، لیکن حروف کو پہلے بیان کیا۔ تو بتایا کہ عامل جو حروف کی شکل میں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ حروف عاملہ کو ان کی کثرت کی بنا پر پہلے لائے، کیونکہ عمل کرنے والے حروف 36 ہیں، اور افعال 7 ہیں، اور اسما 10 ہیں۔ اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب چلو حروف 36 ہیں، اس کو پہلے بیان کر دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افعال اور اسما میں سے افعال کو پہلے بیان کیا اور اسما کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ افعال یہ کم ہیں اور اسما یہ زیادہ ہیں، تو اسما کو افعال پر مقدم کرتے، لیکن اس کو مؤخر کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب افعال بمقابل اسما کے عمل میں زیادہ قوی ہوتا ہے، اس اعتبار سے افعال کو پہلے بیان کر دیا اور اسما کو بعد میں بیان کر دیا۔ دوسرا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ صاحب فعل عمل میں اصل ہے، اسم تو فعل کی مشابہت کی بنا پر عمل کرتا ہے، لہذا وہ فرع ہوا، اور فرع کا ذکر بعد میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی فعل عمل میں اصل ہے،
اسم فعل کی مشابہت کی بنا پر عمل کرتا ہے تو اسم کیا ہوا؟ وہ فرع ہوا، اور فعل عمل میں اصل ہوا، اور اصل مقدم ہوتی ہے کس پر؟ فرع پر۔ تو اس اعتبار سے افعال کو پہلے بیان کر دیا اور اسماء کو بعد میں بیان کیا۔ کہا کہ ان کو 3 بابوں میں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عامل لفظی کی 3 قسمیں ہوئی، عامل لفظی حروف، عامل لفظی افعال، عامل لفظی اسماء۔ تو حروف کو الگ باب میں، افعال کو الگ باب میں، اور اسماء کو الگ باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ایک کتابت کے اعتبار سے انشاءاللہ میں اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ انشاءاللہ یہاں پر ملا کر لکھ دیا، حالانکہ انشاء اگر کہیں گے تو یہ باب افعال کا مصدر ہو جائے گا، انشاء ینشؤ انشاء، اور یہ باب افعال کا مصدر نہیں ہے، بلکہ ان شرطیہ الگ ہے اور شاء یہ فعل ماضی الگ ہے۔ تو اس کو الگ لکھنا چاہیے رسم الخط کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی غلط ہو جائے گا، یہ باب افعال کا مصدر ہو جائے گا جس کا معنی ہوتا ہے تخلیق، ایجاد کرنا، حالانکہ ان شرطیہ الگ ہے اور شاء فعل ماضی الگ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ میں ان کو الگ طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ باب اول دا حروف عاملہ و درو 2 فصل است۔ باب اول حروف عاملہ کے بارے میں، و درو 2 فصل است، اور اس میں 2 فصل ہیں، یعنی پہلا باب کس کے بارے میں؟ حروف عاملہ کے بارے میں، اور اس میں کتنی فصلیں بیان کر رہے ہیں؟ و درو 2 فصل است، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول دا حروف عاملہ در اسم، یعنی پہلی فصل ہے ان حروف کے بارے میں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی فصل میں بیان کر رہے ہیں وہاں 5 قسم است، اور وہ 5 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول حروف جر، پہلے قسم کیا ہے؟ حروف جر۔ تو یہ حروف یعنی حروف جر یہ اسم ہی پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں وہاں 17 است، اور وہ 17 ہیں۔ با و من و الا و حتی و فی و لام و ربا و واو قسم و تائے قسم و ان و علا و کاف تشبیہ و مز و منزو و حاشا و خلا و عدا، یعنی با ہے، من ہے، الہ ہے، حتی ہے، فی ہے، لام ہے، ربا ہے، واو قسم ہے، تائے قسم ہے، ان ہے، علا ہے، کاف تشبیہ ہے، منزو ہے، حاشا، خلا اور عدا ہے۔ تو یہ حروف جارہ ہیں جو 17 ہیں۔ اس کو شعر کی شکل میں بھی یاد کر سکتے ہیں، باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ۔ تو اس طریقے سے بھی یاد کر لو گے، اور اس طریقے سے یاد کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب ان کا عمل بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ حروف اس میں تو داخل ہوتے ہیں، یہ تو بیان کر دیا۔ اب یہ حروف اس میں داخل ہوتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ این حروف در اسم روند، یہ حروف اسم میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ آخرش را بجر کند، اور اس کے آخر کو جر کرتے ہیں، یعنی جس پر بھی داخل ہوں گے تو اسے جر یعنی مجرور کریں گے، اپنے مدخول کو مجرور کرتا ہے حروف جار۔ چوں المالو لزیدن، جیسے المالو لزیدن، تو المالو لزیدن میں جو مثال ہے لزیدن بیان کر رہے ہیں، یہ حروف در اسم روند، یہ حروف اسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ آخرش را بجر کنند، اور اس کے آخر کو جر کریں گے، یعنی یہ اپنے مدخول کو مجرور کریں گے، جس پر حرف جر داخل ہوگا اس پر کسرہ آئے گا۔ مثال دے رہے ہیں چوں المالو لزیدن، جیسے المالو لزیدن، مال زید کے لیے ہیں، مال زید کا ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب زید سے پہلے جو لام ہے یہ لام جار رہا ہے، اور یہ داخل ہو رہا ہے زید پر،
زید پر داخل ہونے کی وجہ سے تو زید کون ہوا؟ یہ مدخول ہوا، یعنی جس پر حرف جر داخل ہوا، اور حرف جر کا عمل یہ ہے کہ اپنے مدخول کو مجرور کرتا ہے، یعنی اس پر کسرہ آتا ہے، جیسے لزیدن۔ ان حروف جارہ کے جو معنی ہیں آپ انشاءاللہ اس کو بھی شرمیت میں پڑھ لیں گے۔ یہاں پر صرف حروف جارہ کا یاد کر لینا کافی ہے، اور یہاں پر ایک مثال دے دی تاکہ آپ بآسانی دوسری مثالوں کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ اگر تمام کے ساتھ مثالیں بیان کر دیں گے حوالت لازم آئے گی، کتاب لمبی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے صرف ایک ہی پر اکتفا کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں دوم حروف مشبہ بفعل، یعنی دوسری قسم ہے وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوں، تو یہ حروف بھی اسماء میں داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں وہ کتنے بیان کر رہے ہیں؟ وہ شش است، وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ اس کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ ان حروف را اسم باید، ان حروفوں کو ایک اسم چاہیے، وہ منصوب و خبر مرفوع، یعنی ایک اسم منصوب چاہیے وہ خبر مرفوع، اور ایک خبر جو کہ مرفوع، جو انا زیدن قائمن، انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے۔ بیان کر رہے ہیں زید را اسم انا گوین، زید کو انا کا اسم کہیں گے، و قائمن را خبر انا، اور قائمن کو انا کی خبر۔ اب یہاں پر ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، یہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل سے 4 چیزوں میں مشابہت رکھتا ہے، وزن میں، تعداد حروف میں، معنی میں، اور عمل میں۔ جیسے کہ انا ہے تو یہ فرہ کے وزن پر ہے، تو فرہ جو فعل ہے، فعل امر، فرہ یا فرو سے فرہ فعل امر، تو اس سے مشابہت ہے، تو وزن میں مشابہت ہوئی۔ اب فرہ کے اندر 3 حرف ہیں اور انا کے اندر بھی 3 حرف ہیں، تو تعداد حروف میں فعل سے مشابہت ہوئی، 2 مشابہت ہوئی۔ معنی میں، یعنی جس طرح تحقق تو جو فعل ہے تحقیق کا معنی دیتا ہے، ایسے ہی انا بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، تو 3 مشابہت ہو گئیں۔ چوتھی مشابہت یہ کہ صاحب انا یہ فعل متعدی سے مشابہت رکھتا ہے عمل میں، یعنی جس طرح فعل متعدی ایک کو رفع ایک کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی حروف بھی، یعنی حروف مشبہ بالفعل بھی ایک کو نصب ایک کو رفع دیتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ اس میں پہلے مرفوع ہوتا ہے فعل متعدی میں، بعد میں منصوب ہوتا ہے، اور یہاں پر پہلے منصوب آئے گا بعد میں مرفوع آئے گا۔ ترتیب وہ الگ بات ہے کہ الگ ہے، لیکن فعل متعدی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان 4 وجہوں کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ 4 مشابہتیں کون سی ہوئیں؟ یعنی وزن میں، تعداد حروف میں، معنی میں اور عمل میں۔ اور اتنا دھیان رکھنا فعل متعدی سے مشابہت رکھتا ہے عمل میں، فعل لازم سے نہیں۔ وہاں شش است، اور وہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ اب انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ میں انا ہی کو پہلے بیان کیوں کیا، یہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب انا اور انا پڑھنے میں کئی طریقوں سے فرق آپ پڑھیں گے، اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ انا جب ابتدائی کلام میں آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، اور درمیان کلام میں آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا، یہ اشارہ کر دیا کہ انا اسی وقت پڑھا جائے گا جب یہ ابتدائی کلام میں ہوگا، اور انا اس وقت پڑھا جائے گا جب کہ یہ درمیان کلام میں ہوگا۔ تو انا یہ ابتدائی کلام مان لو ایک وجہ سے، اور انا کو درمیان کلام مان لو کیونکہ انا کے بعد ہے وہ۔ انا کو تو بتلا دیا کہ انا وزن میں یہ فرہ سے مشابہت رکھتا ہے، لفظی مشابہت۔ فرہ یہ فعل امر ہے، فرہ یا فرو سے، اور انا یہ فرہ کے وزن پر ہے،
فرا جو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کأنہ یہ فعلنا کے وزن پر ہے. کأنہ اصل میں تھا کأننا، ایسے نکالیں گے اس کی اصل. تو کأننا تو یہ ہوا ضربنا، یعنی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی. اور لاکنہ یہ بیٹھ رہا ہے قاتلنا کے وزن پر. قاتلنا ضاربنا، یعنی باب مفعلت سے فعل امر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، جیسے قاتل قاتلہ قاتلو قاتلی قاتلہ قاتلنا. تو ضاربنا لاکننا. لیتا یہ اصل میں لیتا تھا یا کے کسرے کے ساتھ، یہ تو یہ سمع کے وزن پر ہے فعل ماضی. یہاں پر خلاف قیاس یا کو ساکن کر دیا ہے. لعل تو لعل یہ بھی فعلنا کے وزن پر ہے جو فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہ وزن میں فعل سے مشابہت پائی گئی ان 6 حروف کی، یعنی انا کی بھی فعل سے مشابہت پائی گئی، انا کی بھی، کانا کی بھی، لاکنہ کی بھی، لیتا کی بھی اور لعل کی بھی. اب آگے اس کے عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ صاحب یہ حروف جو ہوتے ہیں اسم کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. مثال دی ہے انا زیدن قائمن. انا زیدن قائمن اس کا ترجمہ ہے بے شک زید کھڑا ہے. اب یہاں پر انا زیدن قائمن کو انا قائمن زیدن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یعنی انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اعتراض کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا صاحب انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اب پھر دوسرا اعتراض ہوا کہ صاحب جائز کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں جن حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے تو یہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں. اگر ان کے معمول ترتیب سے آئیں گے تب تو یہ حروف عمل کریں گے، ورنہ تو نہیں کریں گے. پھر اعتراض کریں گے کہ صاحب ایسی کون سی صورت ہے جس میں انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کر دیا جائے، یا ایسے اعتراض کر دیا جائے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہو انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں انا فی الداری زیدن، یہاں پر انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کیا گیا انا فی الداری زیدن. تو آپ نے ابھی کہا کہ انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، یہاں پر کر دیا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب انا کی خبر جب جار مجرور ہو یعنی ظرف ہو تو ایسی صورت میں انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ ظروف میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ کہیں بھی آ جائے، یعنی ظروف میں وسعت پائی جانے کی وجہ سے کہیں بھی آ جائے عمل میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے. عمل بتا رہے ہیں ان حروف را اسم باید منصوب، یعنی ان حروفوں کو ایک اسم منصوب چاہیے، وہ خبر مرفوع اور ایک خبر مرفوع چاہیے. کیوں؟ انا زیدن قائمن، جیسے کہ انا زیدن قائمن بے شک زید کھڑا ہے. اب اس کی خبر کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ قائمن جو مرفوع ہے یہ مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ انا وہ الگ بات ہے کہ انا داخل ہونے کی وجہ سے وہ انا کی خبر ہو گیا ہے، لیکن انا کے داخل ہونے سے پہلے زید یہ مبتدا تھا اور قائمن یہ خبر ہے، یعنی زید قائمن تھا. تو مبتدا خبر پر یہ داخل ہوا تو مبتدا کو اس نے منصوب کر دیا. اور بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مبتدا کی خبر کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، بلکہ انا کے اسم کی جو خبر ہوتی ہے مرفوع یہ انا کے اسم کی وجہ سے، یعنی انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کہ انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. بتا رہے ہیں زید را اسم انا گوین، زید کو انا کا اسم کہیں گے، وقائم را خبر انا اور قائمن کو انا کی خبر کہیں گے. بدا کے انا و انا حروف تحقیق است. اب یہاں پر ان کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ انا اور انا یہ حروف تحقیق ہے، کانا حرف تشبیہ اور کانا حرف تشبیہ ہے، لاکنہ حرف استدراک اور لاکنہ یہ حرف استدراک ہے، لیتا حرف تمنی اور لیتا حرف تمنی ہے، اور لعل حرف ترجیح اور لعل حرف ترجیح ہے. تو یہاں معنی بیان کر رہے ہیں ان کا، یعنی انا اور انا یہ تحقق تو کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. کانا یہ
تشبہتو کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور لاکنہ یہ استدرکتو کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور لیتا یہ تمنیتو کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور لعل یہ ترجیتو کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ وہ حروف جو اس میں عمل کرتے ہیں تیسری قسم پڑھیں گے۔ ہم نے دو قسم پڑھی ان حروفوں کے تعلق سے کہ جو اس میں عمل کرتے ہیں، ایک حروف جارہ اور دوسری حروف مشبہ بالفعل۔ حروف جارہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مدخول کو مجرور کرتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہے کہ صاحب یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔